بہت برکتیں، راحتیں اور عزتیں عطا فرمائے، اور اس مکان میں، رہائش گاہ میں ان کے قیام کو اللہ تعالی خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل ہے کہ حضور کے ذکر کو اللہ کریم نے رفعت، بلندی عطا فرمائی، اور جہاں بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی یہی معمول اور یہی طریقہ تھا۔ جب وہ اکٹھے ہو کر کہیں بیٹھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو جو عظمت اور جو مقام اور جو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، اس کا تذکرہ صحابہ کرام مل جل کر کیا کرتے تھے، اور جس کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد آپ کے حوالے سے آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی علم ہوتا، کوئی بات ہوتی جس کا تعلق حضور کی ذات سے ہوتا، تو صحابہ کرام وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے سے حضور کی باتیں سنتے تھے، اور اسے ہی ذکر رسول کہتے ہیں، اسے ہی ذکر نبی کہتے ہیں، اسے ہی ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں۔ 30ویں پارے میں سورہ الم نشرح میں اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل سجانے اور محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، سرور عالم کا میلاد جو مناتے ہیں۔ تو حضور کے ذکر کے لیے چونکہ یہ محفل منعقد کی گئی ہے، قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ الاحزاب میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرمایا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ 315 ہے۔ ہر نبی، ہر رسول اللہ کریم کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر دنیا میں آتے رہے، اور اپنی امت کو، اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر چلاتے رہے، اللہ کے راستے پر چلنے کی ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ اور نبی رسول آتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اس سلسلے کا آغاز اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا۔
پہلے نبی، پہلے پیغمبر، بلکہ پوری کائنات میں سب سے پہلے انسان اور بشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد پھر سلسلہ نبوت جاری رہا۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضور کی ذات اقدس پر اللہ کریم نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ رسالت و نبوت حضور کی ذات پر منقطع ہو گئی۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ بحیثیت مسلمان ہر ایک کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے بارے میں یہ بنیادی باتیں سیکھنی چاہیے، سب کے علم میں ہونا چاہیے، اور اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ کریم کے آخری رسول ہیں۔ قیامت تک کوئی نیا نبی اب پیدا نہیں ہوگا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ پیغمبر آئے گا۔ اسی طرح یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ الہامی کتاب قرآن مجید یہ اللہ کریم کا آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی۔ اب اس قرآن مجید کے بعد قیامت تک کوئی اور آسمانی اور الہامی کتاب نہیں، اور حضور کی امت تمام امتوں میں سے آخری امت ہے، تو اس امت کے بعد پھر کوئی اور امت نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب نبیوں سے آخر میں مبعوث فرمایا، اور حضور پر نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اور اسے اپنے اعتقاد میں شامل کریں اور مضبوطی سے اس عقیدے پر ثابت قدم رہیں کہ سوالات انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جو کمالات اور تصرفات اور اختیارات عطا فرمائے، وہ ساری شانیں، وہ ساری عظمتیں، وہ سارے کمالات رب ذوالجلال نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیے۔ سب نبیوں کے جو جدا جدا کمالات تھے وہ سب ایک جگہ اکٹھے کر دیے، اور وہ ذات نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ کسی نبی کو بھی وہ عظمت، وہ مقام نہ ملا، اور رب کریم نے جو مقام نبی آخر الزمان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو عظمت اور شان عطا فرمائی، وہ گروہ انبیاء میں سے کسی کو وہ مقام نہیں ملا۔ اور یہ عقیدہ جو ہے، اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ساری مخلوق میں اللہ کریم نے نبیوں کو چن کر تمام انسانوں میں نبیوں کو افضل بنایا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں ان سب انسانوں میں سے جن کو چن کر اللہ نے نبی بنایا، نبوت کے تاج پہنائے، وہ پوری انسانیت میں افضل ہیں۔
اور جتنے نبی ہیں ان سب میں سے اللہ کریم نے چن کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا۔ ساری خلق میں انبیاء خاص، ساری خلق میں انبیاء خاص، اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص۔ ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا، پھر قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں اس عظمت کا ذکر کیا جس کی تلاوت آیت کریمہ کی میں نے ابھی خطبے کے آخر میں کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور مسلمان کے دل میں حضور کی عزت و عظمت کا یہ پہلو ہمہ وقت نمایاں رہنا چاہیے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اور میرے سارے فرشتے، میں اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ حضور کی ذات وہ ہے جن پر اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے پہلے اپنا عمل بیان کیا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی یہ کام کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، میرے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجا کرو، وسلموا، اور میرے محبوب پر سلام بھی پڑھا کرو، سلام بھی عرض کیا کرو، سلام بھی پیش کیا کرو۔ وسلموا، لیکن اس کے آگے ایک لفظ اور پھر فرمایا تسلیما، وسلموا تسلیما۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اچھی طرح سے، خوب اچھی طرح سے میرے محبوب پر درود بھیجو، میرے محبوب پر اچھی طرح سے سلام بھی پیش کیا کرو، عرض کیا کرو۔ تو یہ وہ کام ہے درود پاک پڑھنا اور نبی پاک پر سلام پڑھنا ہے، یہ دو چیزیں ہیں، ایک درود اور ایک سلام۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا کہ درود بھی بھیجو اور حضور کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کرو۔ اور پھر آپ غور فرمائیں کہ نماز کے اندر، جو نماز اللہ کی عبادت ہے، اس عبادت کے اندر اللہ کریم نے دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام پر درود بھی نماز کے اندر رکھا ہے، اور اپنی عبادت نماز کے اندر اپنے محبوب کریم پر سلام بھی رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کریم نے نماز کے اندر رکھی ہیں۔ لہذا نماز کے اندر ہر نماز پڑھنے والا، ہر نمازی نبی کریم علیہ السلام پر نماز کے اندر سلام بھی عرض کرتا ہے، پیش کرتا ہے، اور پھر نماز کے آخر میں اختتام پر نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف بھی پڑھتا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ ہیں، درود اور سلام۔ التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں۔ تو نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام پر سلام نمازی پہلے عرض کرتا ہے، اور پھر بعد میں نبی کریم علیہ السلام پر درود عرض کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، پیش کرتا ہے۔ تو
اتنی اہم ترین عبادت ہے، اتنا اہم ترین کام ہے جو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی یہ کام کیا کرو، میرے محبوب پر درود و سلام عرض کیا کرو۔ اس سے زیادہ امتی کی کوئی خوش قسمتی نہیں کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے اور سلام عرض کرنے کا موقع ملے۔ اور اس درود پاک کی اتنی برکت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، من صلی علیہ مرتن فصلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ کریم کی 10 رحمتیں نازل ہوئیں۔ اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں جو فرشتہ گناہ لکھتا ہے، جب ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو 10 گناہ فرشتہ جو ہے مٹا دیتا ہے، اور جس اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہاں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ درود شریف تو ایک مرتبہ پڑھا مگر 3 انعام ملے، 10 گناہ معاف ہو گئے، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی گئیں، اور 10 درجات بلند کر دیے گئے۔ اور درود شریف پڑھنے سے نبی کریم علیہ السلام کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا قرب اسے حاصل ہوگا، میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا۔ تو جنت میں قرب مصطفیٰ پانے کے لیے پھر درود شریف کی کثرت کی جاتی ہے۔ اتنی برکتیں ہیں درود شریف کی، اور اس کے لیے خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ تمام دنوں میں درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن درود شریف کی خاص اہمیت ہے، اس لیے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ تو یہ درود و سلام کی برکات ہیں، اور سلام ایسی عبادت ہے، درود جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب سلام پڑھا جاتا ہے تو سلام جب بھی کسی کو کہا جائے تو سلام کہنے والے پر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا حضور پر سلام پڑھنا اتنی اہم عبادت ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ تو اس لیے 2 چیزوں کا الگ الگ حکم ہے۔ صلو علیہ ایک حکم، صلو علیہ حضور پر درود پڑھو، دوسرا حکم وسلموا، اور محبوب کریم پر سلام بھی پڑھا کرو، عرض کیا کرو۔ تسلیمہ کا لفظ تاکیدن آ گیا کہ اچھی طرح اور خوب دل جمی کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص و پیار کے ساتھ پیارے نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھا کرو، سلام عرض کیا کرو۔ اور درود شریف تو نماز کے اندر ہے، اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا۔ لہذا ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑے تو جب اذان مکمل ہو جائے، اذان جب تو نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھے۔
حکم یہ ہے کہ جب مؤذن اذا اذن المؤذن، مؤذن جب اذان دے تو جیسے جیسے وہ اذان پڑھتا جائے ساتھ ساتھ تم بھی وہ لفظ پڑھو۔ مؤذن نے اذان میں پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب وہ اس نے ختم کیا تو ہمیں فوراً پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی وہ ختم کریں فوراً ہمیں پڑھنا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ختم کرے تو فوراً پڑھیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اذان کے اندر پڑھے تو یہ جملے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب حی علی الصلاح ختم کرے تو فوراً پڑھیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح ختم ہو تو فوراً پڑھیں حی علی الفلاح۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھے تو سننے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک ایک مرتبہ یہ پڑھیں، اور جیسے ہی ختم ہو تو پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ سن کر پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ پڑھ لیا، اب جب اذان ختم ہو گئی تو کہا اللہ اکبر آخری الفاظ، یہ ساتھ یہ لفظ بھی پڑھو۔ اور حضور نے فرمایا جب اذان مکمل ہو جائے تو فرمایا ثم صلوا علیہ، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث شریف ہے کہ جب اذان مکمل ہو جائے تو مکمل اذان کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھو۔ یہ حضور نے تعلیم دی، حضور نے ارشاد فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو۔ اسی لیے اذان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، درود۔ صلاۃ کا معنی درود بھی، صلاۃ کا معنی نماز بھی، صلاۃ کا معنی دعا بھی، لیکن یہاں مراد نبی پاک پر درود شریف ہے۔ لہذا درود پاک کی یہ برکتیں ہیں کہ دعا سے پہلے بھی درود شریف، اور جب دعا ختم ہو تو پھر بھی درود شریف۔ یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب اپنے مکان میں، گھر میں یا کسی کے گھر میں داخل ہو، آپ عزیزوں سے رشتہ داروں سے ملنے گئے تو جب دروازے میں داخل ہوں تو درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہوں، کیونکہ حضور کی روح مبارک، نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک ہر صاحب ایمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لہذا گھر میں داخل ہونے کے وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ جائیں تو اہل عرب میں، خاص طور پر مدینہ منورہ میں، آپ کو کئی گھروں کے باہر یہ لکھا نظر آئے گا۔ یہاں پوری دنیا میں جہاں عاشقان رسول ہیں انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ بعض جگہ پہ میں نے پتھر میں لکھا ہوا دیکھا ہے، بعض جگہ ٹائلوں پہ، بعض جگہ میں نے دیکھا خوبصورت تختی بنوا کے لگائی ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ جب میں نے دیکھا تھا تو یہ جو وسن پورہ ہے لاہور، وہاں ایک بہت نیک آدمی حاجی صاحب رہتے تھے، انہوں نے نیا مکان بنایا، تو نئے مکان پہ جیسے ہمارے عزیز نے یہ محفل کرائی ہے تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ میں پہلے حضور کے میلاد کی محفل کروں گا پھر رہائش رکھوں گا۔ تو انہوں نے مجھے بھی بلایا، اور بھی بہت سے حضرات تھے، تو میں جب دروازے میں، بڑی شاندار کوٹھی بنائی تھی انہوں نے، بہترین بنگلہ، میں نے داخل ہوتے وقت دیکھا تو سامنے میری نظر پڑی، وہاں عربی میں لکھا ہوا تھا یا داخل ہذہ الدار، یا داخل ہذہ الدار صلی علی النبی المختار، یا داخل ہذہ الدار صلی علی النبی المختار، اے گھر میں داخل ہونے والے نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا ہوا گھر میں داخل ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، سارا دن دکان پہ کام کر کے، دفتر میں ملازمت کر کے، محنت مزدوری کر کے جب بندہ گھر میں آئی شام کو تو حضور پہ درود شریف پڑھتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو
تو حضور کی روح مبارک اس صاحب ایمان کی طرف توجہ فرماتی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور چلے گئے. ہم دین سے بہت دور چلے گئے. نہ نماز بھی ہمارے پاس نہیں رہی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں رہی. یہ دو چیزیں جو ہیں ہر صاحب ایمان کے گھر میں دو چیزوں کو آنا ضروری ہے. آپ گھر میں دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں میرے گھر میں، آپ کہتے ہیں چلو 6 مہینے پیسے جوڑتے ہیں وہ لے آئیں گے. کوئی کہتا ہے چلو اگلے سال اے سی لگوا لیں گے. گھر میں جو کمی ہوتی ہے آدمی سوچتا ہے. آج تو بچے بھی کہتے ہیں کہ سب گھروں میں اے سی لگے ہیں، پاپا آپ نہیں لگواتے. ہے جی. عورتیں کہتی ہیں ہر گھر میں وہ اب تو جدید مشینری آ گئی، کپڑے دھوتی بھی ہے، وہ کپڑے خشک بھی کرتی ہے. تو وہ کہتی ہیں سارے گھروں میں ہے. خامند سے پھر بیوی مطالبہ کرتی ہے میں نے بھی لے آ کے دیو جتوں مرضی لے آؤ. سارے گھراں میں ساڑھے گھر چی نہیں، بیوی جھگڑا کرتی ہے. بھئی ہر چیز جو گھر میں نہیں ہوتی بچے بھی تقاضا کرتے ہیں. بچے بھی تقاضا کرتے ہیں، بچے بھی کہتے ہیں کہ پاپا سب گھروں میں گلی میں یہ چیزیں ہیں، فلاں گھر میں، ہمارے گھر میں نہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دو چیزیں مسلمان کے گھر میں ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ ضروری چیز جو مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے وہ 5 وقت کی نماز ہے اور صبح کے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا، میرا دل نہیں مانتا کہ جس گھر میں 5 وقت کی نماز ہو، جس گھر میں روزانہ قرآن کھلے وہاں بے برکتی ہو. میں نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا. اس لیے کہ اللہ کریم نے ساری برکتیں جو ہیں وہ تو نماز کے اندر رکھی ہیں اور ساری برکتیں اللہ کریم نے اپنے قرآن میں رکھی ہیں. ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے شفا بنایا. قرآن مجید ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ہاں، آیت کریمہ میں سنا دیتا ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے. تو جس گھر میں روزانہ قرآن کھلے گا، صبح کے وقت ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں باوضو ہو کر نماز فجر پڑھیں، مصلی بچھائیں اور قرآن کھول کر اگرچہ 1 رکوع پڑھیں، 4 آیتیں پڑھیں، 5 پڑھیں، پڑھیں ضرور، ناغہ نہ ہو، بلا ناغہ گھر میں قرآن کھلے، اس کی تلاوت ہو. تو رب کا قرآن میں وعدہ ہے، ہم نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا بھی بنایا ہے اور قرآن کو ایمان والوں کے لیے رحمت بھی بنایا. لہذا روزی میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت. جب صبح اٹھتے ہی اپنے رب کو یاد ہی نہیں کرنا، نہ سوتے وقت رب کو یاد کرنا ہے، تو پھر کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے گی؟ خیر، برکت تو اللہ کے نام میں ہے نا. میں نے ایک آدمی کو دیکھا، بالکل ان پڑھ آدمی تھا، بالکل چٹا ان پڑھ، اسکول میں 1 کلاس بھی نہیں پڑھا، وڈیری عمر کا بابا تھا. لیکن اس کی ایک عادت مجھے بڑی پسند تھی. وہ صبح اٹھتے ہی، وہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کوئی صبح اٹھتے ہی چائے پیتا ہے، کوئی صبح اٹھتے ہی حقہ پیتا ہے، کوئی سگریٹ لگاتا ہے، کوئی صبح اٹھتے ہی اخبار پڑھتا ہے. ہر آدمی کی اپنی طبیعت. تو وہ بابا سادہ آدمی تھا، ان پڑھ تھا، اٹھتے ہی کہتا تھا اے میرے اللہ، تیرے پاک نام سے میں دن کا کام شروع کرتا ہوں، میں تیرے پاک نام سے. اور کھانا کھانے لگتا تو ان پڑھ آدمی تھا، اللہ کے پاک نام سے میں کھانا شروع کرتا ہوں، اللہ کے پاک نام سے دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ تیرے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، میرے اس کام میں برکت دے دے. بس یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، پھر اللہ کریم نے اس بابے کو برکتیں بڑی دی. کوئی ایسی ادا، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی، اسی لیے حدیث شریف میں ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو اس لیے نہ چھوڑو کہ یہ چھوٹی نیکی ہے. میں اور آپ، ہمارا ذہن ناقص ہے، ہم ناقص ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، چھوڑو پرہیز کا، نہیں بھی کیا تو کیا ہے، چھوٹی سی نیکی ہے. ہم کہتے ہیں یہ بڑیاں بڑیاں نیکیاں کریں گے، یہ چھوٹی نیکی، اس کا کیا ہے؟
لیکن حدیث شریف میں ہے کہ کسی ہلکی سے چھوٹی مختصر اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، حقیر ہلکا مت سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی نیکی تمہاری قبول نہ ہو اور اللہ چاہے تو تمہاری چھوٹی سی نیکی قبول کر لے تو بیڑا پار ہو جائے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ راستے میں اگر پتھر پڑا ہے، اینٹ پڑی ہے، روڑا پڑا ہے، کہ کوئی آدمی گزرے گا اسے ٹھڈا لگے گا، وہ آپ نے اینٹ اٹھا کر ذرا ایک دیوار کے ساتھ سائڈ پہ رکھ دی، آپ کو پورے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ آپ نے کسی کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے روڑا اور وٹا اور اینٹ اٹھا کر سائڈ پہ رکھی، اللہ کریم تمہیں ٹھڈوں سے بچا لے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں تے جدوں دا جمع میں تے ٹھڈے ہی کھاندہ پھرنا۔ بھئی جن باتوں سے رحمت ملتی ہے، جن باتوں سے خیر ملتی ہے، جن باتوں سے رحمت ملتی ہے، وہ تو ہمارے گھروں میں ہی نہیں۔ اور یاد رکھو ایک بڑی بے برکتی کی بڑی وجہ جو میں نے اپنی ریسرچ کی ہے 63 سالہ زندگی میں نے جو لوگوں سے ملاقاتیں، لوگوں کے مسائل سن کر، لوگوں کی پریشانیاں سن کر میں نے دیکھا ہے بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں دینی مسلمان بھائی جن کی پریشانیوں کی ایک وجہ میں نے نوٹ کی ہے کہ ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں، وہ آ کے کہتے ہیں جی یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے، رزق میں برکت نہیں، اولاد نہیں، بیوی نہیں بات مانتی، بچے نہیں۔ میں نے جب جائزہ لیا کہ وجہ کیا ہے، ان کی ہسٹری پوچھی، ان سے سوال جواب کیے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ساری وجہ ماں باپ کی بے ادبی کی وجہ ہے۔ یہ میرے نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے اور دعوے سے کہتا ہوں قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، گلی محلے سے اولاد ماں باپ کو غلامیں دلواتی ہے، اس اولاد کو کبھی خیر مل ہی نہیں سکتی۔ ہاں اگر کہیں کہ نا کہ ماں کو تنگ کروں گا تو میری دکان بہت چلے گی، باپ کو تنگ کروں گا تو مجھے بہت کچھ ملے گا، میری ہاتھ میں دولت آ جائے گی، کئی لوگ اسی جہالت میں کہہ دیتے یہ ماں پیو دا کی دخل ہے، یہ میری اپنی محنت ہے، ماں پیو نے کی کیتا ساڑھے واسطے کی بنایا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ انسان کو تباہ و برباد کر دے، بلکہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں۔ ماں باپ کی بے ادبی زندگی میں نہ کرو، آج کے بعد یہ عمل شروع کر دو، گھر سے نکلو ماں باپ کی دعائیں لے کے جاؤ، گھر سے نکلو تو ماں باپ کی آتے ہی سب سے پہلے ماں باپ کی دعائیں لو، نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے جی، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں، بلکہ سب سے زیادہ عمل جو اللہ کو پسند ہے اپنی عبادت کے بعد، اللہ کریم کی عبادت کے بعد سب سے محبوب عمل جو میرے رب کو ہے، پروردگار کو ہے، وہ ماں کا ادب ہے، وہ باپ کا احترام ہے۔ جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتا وہ ناکام ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، اس کی کبھی بھی کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا جو ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں، لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ پہلا کام ہی یہ کرو ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے جو تکلیفیں اولاد کے لیے اٹھائی ہیں دوسرا بندہ تو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف کہانیاں ہیں، اے میرا چاچا ہے جی، اے میرا ماما ہے، اے فلانا ہے۔ جو تکلیف آپ کو ہو، آپ بیمار ہو جائیں خدا نخواستہ، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، سب سے زیادہ تکلیف ماں باپ برے بھی ہوں، یہاں تک کہ ماں باپ کافر ہوں، ہمارا دین یہ کہتا ہے ماں باپ تمہارے کافر بھی ہیں تو ان کا کفر ان کے ساتھ، لیکن رشتے میں تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، دین یہ کہتا ہے کہ اس کا بھی احترام کیا جائے گا، اس کا بھی بحیثیت باپ کہ اس کا باپ ہے، لہذا اپنے باپ کا احترام، اپنی ماں کا احترام۔ عزت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو تو نماز اور قرآن، یہ دو چیزوں کے بغیر آدمی کچھ راحت ملتی نہیں ہے،
یہ دو چیزیں تو مسلمان کی زندگی کا حصہ ہیں. دو چیزیں مسلمان کی زندگی کا، قرآن اور نماز. جس آدمی کے پاس نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، جس گھر میں نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، پھر برکت کی توقع نہ رکھے. زندگی تو سارے لوگ گزارتے ہیں، چور ڈاکو نہیں رزق کھا رہے، غلط لوگ نشئی لوگ نہیں دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس شخص کو ملتی ہیں جو اپنے رب کو یاد رکھے. اپنے رب کو نہ بھولو، رب کو یاد رکھو. اور رب کو یاد رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز اللہ نے ایمان والوں پر فرض کر دی. اور روزانہ گھر میں، اب قرآن جو ہے حضور کے دل انور پر نازل ہوا ہے. قرآن کہاں اترا ہے؟ نبی پاک کے. آپ کی تو الماری میں قرآن پڑا ہے، آپ کی گھروں میں آپ کا قرآن شریف ریل کے اندر پڑا ہے، الماری میں پڑا ہے. تو قرآن تو نبی پاک کے دل پہ ہے. قرآن کہاں ہے؟ حضور کے. بھئی جس ہستی پاک کے دل پر قرآن اترا ہے، وَنُزِّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن میں اللہ کریم فرمایا اے محبوب قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے. تو جس ہستی پاک کے دل پر قرآن اترا ہے، اس ہستی کو اللہ کریم حکم دے رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے محبوب یہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، اس کی تلاوت کیا کیجیے. تو جس ہستی پر قرآن اترا ہے، جن کے دل پر قرآن اترا ہے، ان کو قرآن کی تلاوت کا بے نیاز رب حکم دے رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میں اپنا دینی فرض سمجھ، باتیں وہ کرنی چاہیے جس سے لوگوں کی زندگی سنورے، لوگوں کا بھلا ہو. جو ہم تعویذ دھاگے لینے جاتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں کرانے جاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے ان 3 باتوں کو اپنا لو، اللہ رب العزت کی فضل و کرم اور اس کے لطف و عنایت سے 80% آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. 20% تکلیفیں آتی رہیں گی تب کہ تم اپنے رب کو یاد کرتے رہو. چھوٹی موٹی تکلیفوں پہ نہیں گھبرانا چاہیے. یہ دعا کرنی چاہیے اللہ کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈالے، کوئی بڑی پریشانی اللہ نہ دے. تو یہ تو زندگی چند روزہ ہے یار. میں اکثر کہتا ہوں، میں نے رات بھی محفل ذکر میں بھی یہ کہا تھا، میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، میرے والد میری والدہ، میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. میرے والد صاحب بھی چلے گئے، میری والدہ صاحبہ بھی دنیا سے چلی گئی. میرے 2 تایا تھے، میں نے خود کندھوں پہ اٹھایا ان کے جنازوں کو، وہ بھی فوت ہو گئے. ہمارے ماموں تھے 4، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. ہماری دادی صاحبہ بھی چلی گئی، دادا صاحب بھی، نانا جان، نانی صاحب سب دنیا سے چلے گئے. میں جب ان گھروں کی طرف، داد کے اور نان کے 2 ہی تو رشتے ہیں انسان کے، باقی تو ایسے دعوے ہیں. تو جب میں ان گھروں کو دیکھتا ہوں، گھروں کے گھر خالی ہو گئے، گھروں کے گھر. آپ بھی اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں. اور کئی لوگ رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا انہوں دل ہی نہیں کرتا. بھئی کیوں نہیں آتا دل؟ کہتے اگے آئی دسی اماں جی سامنے بیٹھے ہوں سن، پھپھو سامنے بیٹھی ہوں سی، دادا جی سامنے بیٹھے ہوں، نانی سامنے بیٹھی ہوں سی، دادی بیٹھی ہوں سی، آؤندیاں پیار پھیر دی سی، نال دعاواں دیندی سی ٹول دے. اب وہ دنیا میں رشتے نہیں رہے. تو میرے بھائی، میں اپنے آپ سے، میں آپ کی نہیں بات کرتا، میں تو اپنے دل کا حال سنا رہا ہوں. میں روزانہ یہ سوچتا ہوں سونے سے پہلے کہ بھئی کیا میرے باپ، دادا، دادا، دادی، نانا، نانی، ماموں، چچا سب چلے گئے، کیا میں یہاں ہمیشہ بیٹھا رہوں گا؟ بھئی میں نے بھی تو جانا ہے. پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، جب چلے جانا ہے، کئی دفعہ کہتے ہیں جی نہیں توڑے بغیر کام نہیں چلتا. میں نے کہا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کون کام چلاتا ہے؟ کام چلتے رہتے. دنیا کا کام رکا ہے کوئی؟ جن کا والد فوت ہو جاتا ہے چھوٹی عمر میں، وہ بچے پلتے ہیں کہ نہیں؟ ہاسپٹل میں پیدائش کے وقت ماں فوت ہو گئی، بچہ بچ گیا، تو کیا وہ ایک دن کا بچہ جو ہے وہ پلتا نہیں ہے؟ اس کی پرورش کا انتظام وہ کرتا ہے جس نے قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ہے الحمدللہ. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے. لہذا رازق اللہ کی ذات ہے، رزق اس نے دینا ہے، رزق مقسوم ہے. جتنی مرضی دوڑ آپ لگا لیں، میں لگا لوں، ہم سب دوڑ، دن رات دوڑو،
لیکن جو آپ کے رزق تک قرآن میں لکھا ہے رزق تقسیم ہو چکا ہے، مقسوم ہے، جس کے حصے کا جو رزق ہے نا اسے مل کے رہے گا، وہ اسے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک دن میں اللہ کریم نے آپ کے لیے جو رزق رکھا ہے وہ جب تک آپ کو پورا مل نہیں جائے گا اس وقت تک اللہ رب العزت کا یہ نظام قدرت ہے۔ ہاں برکت کی دعا کرتے رہنے چاہیے، اللہ رزق میں برکت دے، فراوانی دے، پھر اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ ضرورتیں بندے کی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ تو میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، ہم ایک ایسی پیاری محفل میں بیٹھے ہیں جو مکان میں رہائش رکھتے ہوئے سرکار کے ذکر کی محفل سجائی گئی، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو نماز، میرے نوجوان بھائی، میرے بیٹے بچے اور میرے بزرگ توجہ دیں، نماز کے بغیر تو مسلمان کی زندگی کوئی نہیں، پہچان مسلمان کی نماز ہے۔ اس لیے قبر کے اندر جانا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کا ہونا ہے۔ گھر کے اندر بھی نماز لے کے آؤ، ساری چیزیں لے کے آؤ، اللہ آپ کو ہمت دے، اچھی اچھی مشینری، اچھی اچھی چیزیں آپ کے گھروں میں ہوں، لیکن میرے بھائی 5 وقت کی نماز میرے اور آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، روزانہ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اور ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی عزت کرو گے دنیا میں عزت ملے گی، اور ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، ذلیل ہوں گے۔ لہٰذا جن باتوں میں برکت ہے، جن باتوں میں خیر ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اور ان ساری چیزوں میں پھر اللہ کریم رنگ لگاتا ہے۔ ان چیز کہتے ہیں جی مکان تو سارا بن گیا، بس تزئین و آرائش والا کام رہ گیا، جس سے خوبصورت جتنی بھی ہمارا نظام زندگی ہے، اس میں اگر آپ چاہتے ہیں حسن پیدا ہو، زندگی میں حسن پیدا ہو، عبادت میں حسن پیدا ہو، خوبصورتی پیدا ہو، تو اس کے لیے درود شریف بہترین عمل ہے۔ نماز، قرآن، ماں باپ کا احترام، اور پیارے نبی پاک پر کثرت سے درود شریف۔ ایک مختصر درود شریف ہے، اسے یاد کر لیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا وقت لگتا ہے، آسان جملے، اس کے اندر اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، مریض ہو، بیمار ہو آدمی، اس کے سرانے بیٹھ کے پڑھو سیدنا کریم، 111 دفعہ پڑھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پھونک مارو، اور اس کے سرانے بیٹھ کے 111 مرتبہ سیدنا کریم، بیماری بھاگ جاتی ہے، پریشانی دوڑ جاتی ہے، اور اللہ کریم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں درود شریف پڑھنے والے پر۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ اگر آپ اور میں عمل کریں گے تو برکتیں ہوں گی، خیر ملے گی، رحمت ملے گی، نیک لوگوں کی صحبت میں بچو۔ آخری نصیحت اور آخری برکت، ہمارے شیخ فرید الدین عطار نے بھی، شیخ سعدی نے بھی لکھا ہے، یہ پرانے زمانے میں لوہار جو ہوتے تھے ان کی دھونی ہوتی تھی، وہ تو وہ لوہار کی دکان پہ آدمی بیٹھتا تھا، 10-15 منٹ بیٹھا تو ناک کے ذریعے بھی دھواں اندر جا رہا ہے جی، سانس لیتا ہے تو دھواں اندر جا رہا ہے، کپڑوں پہ بھی کالخ لگ رہی ہے جی۔ تو اگر لوہار کی دکان پہ اس کی دھونی چل رہی ہے تو دھواں جو ہے کپڑوں کو بھی خراب کرے گا، چہرے پہ بھی پڑے گا، ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں بھی دھواں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عطر فروش ہے، عطار آدمی عطر بیچتا ہے، اس کی دکان پہ آ کے صرف 2-4-5 منٹ بیٹھ جائیں، عطر نہ خریدیں، لیکن جتنی دیر بیٹھیں گے خوشبو آتی رہے گی، اور جب دکان سے عطر نہ خریدیں 10-15 منٹ دوست کے پاس عطر والی دکان پہ بیٹھ کے نکل جائیں، شام تک تو عطر کی خوشبو محسوس ہوتی رہے گی۔ اچھے لوگوں کی بری صحبت سے بچو، زندگی تباہ ہو جاتی ہے آدمی کی۔ میں نے رات بھی درس میں کہا کہ ایک آدمی نشئی ہو، 10 بندے کو نشے پہ لگاتا ہے، لیکن ایک نمازی، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ایک نمازی دوسرے بندے کو نمازی نہیں بنا سکا، نمازی دوسرے کو نمازی نہیں بنا سکا، نشئی آدمی نے سب کو نشے پہ لگا دیا۔ تو یہ بات ہے کہ اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو، انشاءاللہ برکتیں۔ بری مجلس، بری صحبت، بد مذہب، بد عقیدہ لوگ، ان سے اپنا دامن بچاؤ۔ نیک صحبت صالح تورا صالح کنن،
صحبت تالے تو را تالے کنا چنگیاں چنگیاں نہ لالو یاریاں. جو نیک لوگوں کے پاس اور اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا اپنی عادت بنا لو، انشاءاللہ برکت ملے گی، خیر ہوگی، راحت ملے گی، رحمت ملے گی. اور برے آدمی سے ذرا تھوڑا سا دور ہو کر گزرا کریں. برے آدمی سے بچنا چاہیے، اس کی صحبت سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو دخل اندازی میں دیر نہیں لگتی. شیطان کو دخل اندازی میں، خواہ وہ عقیدے کا ہو خواہ عمل کا، شیطان جب دخل دیتا ہے تو عقیدہ بھی بندے کا تباہ ہو جاتا ہے، عمل بھی تباہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے. لہٰذا میں دعا کرتا ہوں اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، گھر میں برکت، روزی میں برکت، اور سب اس گھر کے جتنے بھی رہائشی ہیں اللہ ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے جان مال کی اللہ حفاظت فرمائے. اور یہ دعا ضرور کیا کرو، حسد بہت ہے دنیا میں، حسد کی دعا مانگا. یہ قرآن شریف کی سورت جو آخری جو ہے، من شر حاسد اذا حسد، ذرا غور کرو نا قرآن میں. یا اللہ جب حسد کرنے والا حسد کی آگ میں جلے حسد کرے، اس کے حسد سے بھی بچانا. معلوم یہ ہوا کہ حسد بھی بڑی بیماری ہے، اور رب ہو کر بے نیاز ہو کے قرآن میں فرما رہا ہے من شر حاسد. یا اللہ جو حسد کرنے والا ہے اس کے شر سے بچا، کب؟ جب وہ حسد کرے. لہذا یہ دعا بھی کیا کرو اللہ حاسدوں کے حسد. کچھ لوگ شرارتی ہوتے ہیں، وہ شرارتیں کرتے ہیں، لڑاتے ہیں برادری کو، خاندان کو، گھروں میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں. اس لیے یہ بھی دعا کیا کرو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے، ان کی شرارتوں سے اللہ محفوظ رکھے. بس یہ چند نصیحتیں سمجھ لیں. تقریر تو کیا کر رہی ہے، دین کا پیغام، دین کی تبلیغ، میں نے آپ تک دعوت رکھی دین کی. لیکن یہ دعا آخر میں کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو، سب سے پہلے مجھے اللہ عمل کی توفیق دے، پھر حضور کے ہر غلام کو عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی